حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ممبر کے جو 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے درجے پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کھڑے ہوا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پہلے نہیں کیا، اس دن کیا کہ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب آپ نے فرمایا آمین، اور جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے یہ آمین سنے 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے. خطبہ وغیرہ ہوا، نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تب آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تب بھی آپ نے فرمایا آمین. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں کیا آپ نے؟ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے مر مٹنے والے تھے. سیرت کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے رسول جب وضو فرماتے تھے تو جیسے اللہ کے رسول نے چہرہ دھویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور داڑھی سے جب پانی ٹپکتا تھا صحابہ کرام وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آخری بوند بھی زمین پر نہیں گرتی تھی، دوڑتے تھے کہ وہ پانی ہمیں مل جائے اور اس پانی کو لے کر کے اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی منہ میں پانی لے کر کلی فرماتے تھے تو وہ کلی کا پانی زمین پر نہیں آتا تھا، صحابہ کرام پکڑ لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں پر ہاتھ پیروں پر مل لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے صحابہ کرام، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عجیب جواب دیا، اس کو دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے سامنے آ گئے، اور جیسے ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، یعنی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، یعنی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے یہ دعا دی، یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے. تو میں نے کہا آمین. ان بد دعاؤں میں جو بہت عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار اور نبی ہیں انہوں نے کبھی کسی بد دعا پر آمین نہیں فرمایا. جبرائیل جیسی شخصیت کا کوئی بد دعا دینا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بد دعا پر آمین کہنا، اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بد دعا کہاں سے اٹھ کے کہاں چلی گئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی بھی کیٹیگری میں ہمارا نام نہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر نام آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. ان میں سے پہلی کیٹیگری رمضان کا مہینہ ہو اور بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی کی بات ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور ہم رمضانوں میں شاپنگ کرتے پھریں یا اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. کسی زمانے میں تو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی روزمرہ کی روٹین کی زندگی سے باز آ جایا کرتے تھے. اب تو حالات یہ ہیں کہ نماز روزہ تو کیا کریں گے، کچھ ہی دن چلتا ہے. وہ بھی جو کام رمضان کے علاوہ ہوتے تھے وہ کام رمضانوں میں ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں جو گناہ عام دنوں میں ہوتے تھے رمضان میں وہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جبکہ نفس کمزور ہو چکا ہے، شیطان قید ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے.